بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ سورہ کا آغاز علم نشرہ کے الفاظ سے ہوا ہے اور اسی مناسبت سے یہ سورت کا نام قرار دیا گیا۔ اس کا مضمون سورہ الضحیٰ سے اس قدر ملتا جلتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں قریب قریب ایک ہی زمانے اور ایک جیسے حالات میں نازل شدہ معلوم ہوتی ہیں۔ سورت کا مقصد و مدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے۔ اسلام کی تبلیغ شروع کرتے ہی سارا معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہو گیا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ تمام رشتہ دار، دوست، اہل قبیلہ، اہل محلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا برا کہنے لگے، جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے۔ مکہ میں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کا روادار نہ تھا۔ راہ چلتے آپ پر آوازیں کسے جانے لگے۔ قدم قدم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مشکلات ہی مشکلات تھیں۔ اگرچہ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کا مقابلہ کرنے کی عادت پڑ گئی، لیکن ابتدائی زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہایت دل شکن تھا۔ اسی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے پہلے سورۃ ضحیٰ نازل ہوئی، پھر اس سورت کا نزول ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہنی پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ان احسانات کا حوالہ دیا جس سے اس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ہم نے آپ کو 3 بڑی بڑی نعمتیں عطا کی ہیں جن کی موجودگی میں کوئی وجہ نہیں کہ آپ دل شکستہ ہوں۔ ایک شرح صدر کی نعمت، دوسری نعمت کہ آپ کے اوپر سے ہم نے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو نبوت سے پہلے آپ کی کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ تیسری رفع ذکر کی نعمت جو آپ سے بڑھ کر تو درکنار آپ کے برابر بھی کسی بندے کو نہیں دی گئی۔ علم نشرح لک صدرک، یہ اللہ تعالیٰ کے احسان کا ذکر ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ سینہ کھول دینے سے مراد اطمینان قلب اور حوصلہ کی وہ کیفیت ہے جو ایمان اور بصیرت کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے۔ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ذہنی الجھنوں کو دور کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آہنی عزم، وسعت حوصلہ اور نور بصیرت عطا فرمایا جو نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے درکار تھا۔ سورہ انعام میں ارشاد ہے، جس شخص کو اللہ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ مطلب یہ کہ مشکلات کو برداشت کرنا، مخالفتوں کا سامنا کرنا اور مزاحم قوتوں سے ٹکر لینا آسان ہو جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نبوت حاصل ہونے پر دعا مانگی تھی، میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دینے سے یہ دونوں معنی مراد ہیں۔ پہلے معنی سے یہ کہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین، نصارہ، یہود اور سب مذہب کو غلط سمجھتے تھے کیونکہ یہ مبہم عقیدے تھے جس میں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہ ملتی تھی۔ لیکن چونکہ آپ کو خود راہ راست کا علم نہ تھا، اس لیے آپ سخت ذہنی الجھاؤ میں مبتلا تھے۔ نبوت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس الجھاؤ کو دور کر دیا اور صراط مستقیم کی راہ دکھا دی۔ آپ وسیع علم و حکمت کے حامل ہو گئے جو آپ کے سوا کسی انسان کے ذہن میں سما نہ سکتا تھا۔ شرح صدر کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل ہو گئے کہ ظاہراً کسی سر و سامان اور طاقت کے بغیر اسلام دشمن مخالفت اور اس راہ میں پیش آنے والی تکالیف اور مصائب کو صبر کے ساتھ برداشت کر لیں۔ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، ہم نے تیرا بوجھ اتار دیا
جس بوجھ نے تیری کمر کو بوجھل کر دیا تھا۔ رسالت کے اظہار اور اعلان کی جو ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہے وہ ایک انبار اور کمر توڑ ذمہ واری تھی، کیونکہ جاہلیت، بت پرستی، شرک کے ماحول میں توحید و آخرت کی دعوت پیش کرنا اور خاص طور سے یہ کہنا کہ اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے سخت مشکل کام تھا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آوازہ بلند کر دیا گیا ہے، یعنی جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تیرا ذکر کیا جائے گا۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ کوئی خطیب، کوئی واعظ، کوئی کلمہ گو، کوئی نمازی ایسا نہیں جو اللہ کی وحدانیت کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کلمہ نہ پڑھتا ہو۔ یہ سب سے بڑا اعزاز ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں عطا کیا گیا۔ رفع ذکر کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا چرچا عام ہوگا۔ آپ کی رسالت کی گواہی دیے بغیر کوئی شخص بھی اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی صدا برابر گونجتی رہے گی۔ کوئی نماز آپ کے ذکر خیر سے خالی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا انسانیت کے نجات دہندہ کہلائیں گے۔ کوئی آپ کو یتیموں کو والی کہے گا تو کوئی غلاموں کا مولا۔ کہیں آپ سرور عالم کے لقب سے پکارے جائیں گے تو کہیں رحمت للعالمین کے لقب سے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تکرار کے ساتھ 2 دفعہ فرماتا ہے کہ سختی کے ساتھ آسانی، دشواری کے ساتھ سہولت ہے۔ ان آیات میں اطمینان دلایا گیا ہے کہ راہ حق کی ہر مشکل آسانی کا خیمہ ہے، یہ آسانی کا پیش خیمہ ہے۔ یہ کہ مشکلات کا یہ دور بہت لمبا نہیں بلکہ اس تنگی کے ساتھ ہی فراخی اور آسانیوں کا دور اتنا قریب ہے کہ گویا ساتھ ہی چلا آ رہا ہے۔ یہ بات سورہ دخان میں بھی فرمائی گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی گئی کہ ابتدائی دور کی ان سختیوں کا مقابلہ کرنے کی طاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک ہی چیز سے پیدا ہوگی، اور وہ ہے کہ جب آپ اپنے مشاغل سے فارغ ہو جائیں تو عبادت کی مشقت اور ریاضت میں لگ جائیں۔ ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اپنے رب سے لو لگائیں، یعنی جب دنیاوی کاموں سے فرصت پائیں تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں، اس سے استغفار کریں اور عاجزی کے ساتھ اس سے دعائیں مانگیں۔ چنانچہ اس ہدایت کی تعمیل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادت میں رجحان اتنا بڑھ گیا تھا کہ طویل قیام کی وجہ سے آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے۔ گو شریعت کے سب احکام اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن عبادات الہی، ذکر و شکر اور دعائیں ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔ یہ ہدایات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، مگر ان کا اطلاق تمام امتیوں پر بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے سورہ نشرہ کا تعارف، مفہوم اور فضیلت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے پاک کلام کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ آمین۔